روزی اور سونی کی پراسرار مہم۔ یہ کہانی ایک سرسبز جنگل کی ہے جہاں روزی نامی ننھی چڑیا اور سونی نامی معصوم خرگوش رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے اور روزانہ جنگل میں گھومنے، کھیلنے اور نئی جگہیں تلاش کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ ایک دن جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور جنگل نارنجی روشنی میں نہایا ہوا تھا، سونی اور روزی کھیل رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ وہ آواز کسی درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ سونی، تم نے یہ آواز سنی؟ روزی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں روزی، یہ آواز کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، شاید کوئی ہماری مدد کے لیے پکار رہا ہو، سونی نے کہا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے قریب پہنچے، ایک زوردار چیخ سنائی دی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سونی ڈر کے مارے روزی کے قریب ہو گئی، مگر روزی بہادر تھی۔ اس نے درخت کے گرد چکر لگایا اور اچانک اسے مٹی میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ جنگل میں دروازہ؟ روزی حیرت سے بولی۔ سونی نے اپنے ننھے پنجوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بہت بھاری تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے ایک ہلکی نیلی روشنی نکلی۔ دونوں نے ہمت کر کے اندر جھانکا۔ وہ ایک تاریک سرنگ تھی جو جانے کہاں جا رہی تھی۔ روزی نے اپنی چونچ سے ایک جگنو پکڑا تاکہ روشنی ہو سکے اور پھر دونوں آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئے۔ سرنگ کے اندر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی صدیوں پرانا راز یہاں چھپا ہو۔ اچانک ایک بھاری دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا۔ ہم پھنس گئے، اب کیا کریں؟ سونی گھبرا کر بولا۔ روزی نے سرنگ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بہت بڑی غار ملی جہاں ایک بوڑھا آلو اپنی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر تم لوگ یہاں تک پہنچ ہی گئے، آلو نے گہری آواز میں۔ سونی اور روزی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تم کون ہو اور یہ جگہ کیا ہے؟ روزی نے پوچھا۔ یہ جنگل کا سب سے خفیہ مقام ہے جہاں ایک قیمتی راز چھپا ہے، لیکن وہ صرف بہادر دل والوں کو ملتا ہے، الو نے جواب دیا۔ ہم بہادر ہیں، سونی نے جوش سے کہا۔ الو مسکرایا اور اپنی چونچ سے ایک پرانا نقشہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ جنگل کا خزانہ ہے جو صرف سچے دوست ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دو گے تو آگے بڑھو۔ روزی اور سونی نے سر ہلایا اور نقشہ لے کر آگے بڑھنے لگے۔ راستہ بہت خطرناک تھا، کبھی تیز بہتا دریا آتا تو کبھی کانٹے دار جھاڑیاں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آخرکار وہ ایک پرانی غار تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا، اندر روشنی پھیل گئی اور ایک جادوئی کتاب نظر آئی جس پر لکھا تھا، سچی دوستی ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آلو پھر نمودار ہوا اور بولا، تم نے آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی، یہ کتاب تمہاری دوستی کو ہمیشہ مضبوط رکھے گی۔ جیسے ہی دونوں نے کتاب کو چھوا، غار کا دروازہ کھل گیا اور وہ دوبارہ اپنے جنگل میں آ گئے، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت خزانہ یا سونا چاندی نہیں بلکہ سچی دوستی ہے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، سونی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ سچی دوستی سب سے بڑی طاقت ہے، روزی نے خوش ہو کر جواب دیا اور پھر دونوں ہنستے کھیلتے جنگل میں واپس چلے گئے، مگر اب وہ صرف عام دوست نہیں بلکہ ایک جادوئی دوستی کے مالک تھے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔